السلام علیکم۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مہاجرین اور انصار۔ مدینہ میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ تھے، نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو اب اپنے مکانات اور مال و دولت سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ انصار کے معنی مددگار کے ہیں۔ انصار مدینہ کے باشندے تھے، مدینہ ان کا وطن تھا۔ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ بے سر و سامان تھے، ان کے اپنے رہنے سہنے کے لیے مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہونے والی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو ایک جگہ جمع فرمایا۔ سب جمع ہو گئے تو آپ نے انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، ان سے ایسا سلوک کرو جیسا اپنے بھائیوں سے کرتے ہو۔ چنانچہ آپ نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور ہر مہاجر و انصاری نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میرا اور میں اس کا بھائی ہوں۔ اسی کو مواخات کہتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے محبت و ہمدردی کا پورا ثبوت دیا اور مہاجرین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے کہ حقیقی بھائیوں سے کیا جاتا ہے۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا اور گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، بلکہ اپنی آدھی جائیداد بھی پیش کر دی۔ چنانچہ مہاجرین مکہ معظمہ میں تجارت پیشہ تھے، اس لیے انہوں نے عذر کیا کہ ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ تو انصار نے جواب دیا کہ کاشتکاری کا کام ہم کریں گے، لیکن پھر بھی آدھی آمدنی اپنے مہاجر بھائی کو دیں گے۔ انصار کی اس قدر ہمدردیوں کے باوجود مہاجرین نے کوشش کی کہ وہ انصار پر زیادہ بوجھ نہ بنے۔ وہ محنت مزدوری اور تجارت میں مصروف ہو گئے۔ رفتہ رفتہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اس اخوت اور بھائی چارے نے مسلمانوں میں محبت اور ہمدردی کی روح پھونک دی۔ اس میں یہ سبق تھا کہ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس مصیبت میں اس کے سگے بھائی کی طرح مدد کرے۔ قبیلہ اور ملک بھی اگر الگ الگ ہوں پھر بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غیر نہ سمجھے، بلکہ اپنے بھائی سمجھے۔ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت اور اس کے آرام کو اپنا آرام خیال کرے۔ یاد کر لیتے ہیں، مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے کتنے گروہ بن گئے۔ مہاجر کون تھے؟ انصار کے کیا معنی ہیں؟ مواخات کسے کہتے ہیں؟ مواخات سے کیا نتائج سامنے آئے؟